الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم وفي الوجود سير الله في كل موجود مقتدي دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وحاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر فإن ذکری تنفع المؤمنین. درود بلند آواز سے پڑھیں. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے. نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. میرا مالک ان ایام میں بادشاہ حسین کے ماتمی سڑکوں پہ ہیں، جلوس اعزا بازاروں میں ہیں. میرا مالک تمام ماتمیوں کی حفاظت فرمائے، تمام کو اپنی آگاہی میں رکھے. اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد، حقیقی عائد اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، پاک بی بی کے مثل و مثال بیٹے سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائیں. مجلس ادا کے آغاز میں میں اہل علاقہ سے، اپنے علاقے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایام ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ ایام نصیب ہوئے اور ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے اپنی عاقبت کے لیے. لہذا مجلس میں وقت سے آیا کریں، کیونکہ چند دنوں کی مہمان ہے جناب سیدہ تمہاری. اور پہلے بھی میرے بھائی محسن نے یہ عرض کی تھی کہ ہر بارگاہ میں چند دن کے لیے آئے گی جناب سیدہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو انتظار نہ کروائیں، بلکہ ہم بیٹھ کے ان کا انتظار کریں. اس لیے بر وقت مجلس اعزا میں آیا کرے تاکہ بادشاہ حسین کی عزاداری کر سکیں، بادشاہ حسین کو بوسہ دے سکیں. خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے بات کا آغاز کر دیا. خدا قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسول، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، بالہدا والدین الحق، خدا دے کے اور دین حق دے کے. محسن بھائی آیت کا لہجہ دیکھیے گا. خدا کہہ رہا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، بنایا نہیں. هو الذی ارسل، ہم نے اسے صرف ارسال کیا. جہاں سے بھیجا وہاں بھی نبی تھا. ہم نے اسے بنایا نہیں، یہ نبی تھا لیکن ہم نے صرف اسے ارسال کیا ہے. اور یہاں میں ایک جملہ کہتا چلوں،
یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے، یہاں بنتا نہیں ہوتا ہے۔ ماں حسین کی آپ اسلام آپ سلامت رہیں۔ یہاں بنتا نہیں، یہ چیزیں بنتی نہیں، یہاں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں نبی بنتا نہیں ہوتا ہے، یہاں امام بنتا نہیں ہوتا ہے، یہاں خلیفہ بنتا نہیں ہوتا ہے۔ یہ شان ہے جناب سیدہ کی حویلی۔ ہم نے اسے جہاں سے بھیجا وہاں بھی نبی تھا، ہم نے اسے صرف ارسال کیا، کیا کرنے کے لیے؟ بالہدا و دین الحق، خدا دے کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا۔ بھیجا کس لیے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں پہ غالب کرے۔ اور یہ بات میرے علاقے کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ بچے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بچوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا، اللہ جی دین کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے سورہ مبارکہ کافرون میں کہا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے میرا حبیب کہہ دیں ان سے اگر یہ تیرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين، انہیں ان کا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ اس سے پتہ چلا کہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا، دین کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے اپنا دین بنایا، بزرگ چہرے میرے سامنے جی فرما ہے، ان سے دعا لینے کے لیے، جسے اللہ نے اپنا دین بنایا، اللہ نے اپنا دین پہنچانے کے لیے جو سب سے پہلا ہادی بھیجا ہے، اس کا نام ہے جناب آدم۔ جناب آدم اس زمین پہ آئے، آ کے انسانیت کو رہنا سکھایا، لیکن دین کے وارث نہیں بنے۔ اسے اگلے نبی جناب ادریس آ گئے، انسانیت کو پہننے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کے وارث وہ بھی نہ بنے۔ جناب نوح نے بچنے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کے وارث نہیں بنے۔ جناب ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا کے نار نمرود کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ بھی دین کے وارث نہ بنے۔ جناب عیسیٰ سولی پہ لٹک کے لائی لپٹتے رہے، لیکن وہ بھی دین کے وارث نہ بنے۔ دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا کہ کہاں مجھے میرا وارث ملے گا، کہاں کوئی ایسا آئے گا جس کے نام یہ دین لگ جائے گا۔ حتیٰ کہ کائنات کا سردار نبی آ گیا، نبیوں کا سلطان آ گیا، مسلمانوں کا آخری نبی آ گیا۔ دین اپنا وارث پھر بھی تلاش کرتا رہا، دین کا وارث پھر بھی کوئی نہ ہوا۔ پھر رسول خدا نے ہجرت کر لی، دین کا وارث پھر بھی کوئی نہ ہوا۔ پھر خندق کی خاموشی، خیبر کی تلوار، احد کے جلوے، پھر لالا جی یہ جنگیں بھی ہوتی رہی، دین کا وارث پھر بھی کوئی نہ بنا۔ دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا کہ کہاں مجھے میرا وارث ملے گا، کہاں کوئی ایسا آئے گا جس کے نام یہ دین لگ جائے گا۔ پھر رسول خدا نے 23 سال کا دور گزار کے آخری حج پہ پلانوں کا ممبر بنایا، علی کا ہاتھ اٹھا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ ادھر جبرائیل نے اپنے دونوں ہاتھ رسول خدا کے قدموں پہ رکھ کے کہا، خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ محسن بھائی تو پھر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جو دین صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا وہ علی ولی اللہ سے۔ ماں حسین کیا بولتا، جو دین صفی اللہ سے مکمل نہیں وہ علی ولی اللہ سے۔ نہیں میں جملہ ایک اور کہتا ہوں، یقیناً اس میں عقیدہ بھی آ جائے گا۔ جو دین میں نے لالا جی یہ کہا ہے، جو دین صفی اللہ سے مکمل نہیں ہوا وہ علی ولی اللہ سے۔ اور جس علی کی ولایت کے بغیر محمد کا دین مکمل نہیں ہوتا، جناب کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت سے۔ غدیر سے پہلے دین اللہ کا تھا۔ تمہید میں آپ نے ساتھ دینا، بہترین نتیجہ۔ غدیر سے پہلے محسن بھائی دین تھا اللہ کا، غدیر کے بعد دین ہو گیا علی کا، دین علی کا، علی اللہ کا،
جس بندے کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آئی ہے کہ شاید اقرار حسن نے اللہ اور علی میں کوئی فرق ڈال دیا ہے، اس بندے کے لیے بات کرتا چلوں۔ ایک بندے نے آ کے میرے مرشد علی سے پوچھا تھا، یا علی، رسول خدا کی حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا بے شک یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا یا علی، اگر آپ کا چہرہ دیکھیں گے عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ اگر عبادت آپ کی ہوگی، وہ اللہ تو شرک کو برداشت نہیں کرتا، اگر عبادت اللہ کی ہوگی تو تیرے چہرے سے اللہ کی عبادت کیسے میں بندہ دیکھوں گا جل میں علی رکھتا ہو اقرار الحسن کے ساتھ نہ بولے؟ رسول مولا علی نے فرمایا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا عبادت تیری یا اللہ کی، عبادت تیری یا اللہ کی، عبادت تیری یا اللہ کی؟ علی نے فرمایا اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت، اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت۔ اگر ہے چہرہ میرا یا ماں حسین کی آپس میں ہاتھوں کی ہے، اگر ہے چہرہ میرا تو عبادت بھی میری، اگر ہے چہرہ اللہ کا عبادت بھی اللہ کی۔ تو پھر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، ہوش کر اللہ کی عبادت سے اللہ کو نہیں نکالا جاتا، چہرہ بھی اللہ کا عبادت بھی اللہ کی۔ آیت کی طرف چلتا ہوں۔ رسول لے کے آئے تھے دو چیزیں، ایک خدا ہے اور ایک دین حق۔ یہ حق کیا ہے؟ رسول نے یہ پروردگار نے جب آیت نازل کی ہے نا محسن بھائی، پروردگار نے یہ نہیں فرمایا دین الہی، ارشاد فرمایا دین حق، حق کا دین۔ اب محسن بھائی مجھ سے سوال کرو یہ حق کیا ہے؟ شیعہ گھر کے 4 سال کے بچے کو پتا ہے حق کسے کہتے ہیں؟ الحق مالی والی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ با خدا محسن بھائی رسول خدا ممبر سے اتنا کہتے، میں بھی اتنا ہی پڑھتا، یہ غازی شہنشاہ کا علم ہے۔ حدیث یہاں پہ رکی نہیں، پھر حدیث یہاں سے آگے چلی۔ رسول نے فرمایا اللہم ادرا کا حق ہے سمدارا علی، اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے، حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے، حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے۔ رسول نے یہ نہیں کہا علی ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے، فرمایا حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے۔ اس کا مطلب علی آگے ہے حق پیچھے ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا، علی حق کے آگے چلتا ہے۔ تو پھر ہم سے یہ فیصلہ کرنا کس نے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تھی یا کس نے بیعت کروائی تھی؟ اور جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے نماز کیسے؟ جو علی حق کے جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے نماز۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق سے جدا نہیں، حق علی سے جدا نہیں۔ اس کا مطلب حدیث کل کے سامنے آ گئی۔ رسول نے فرمایا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے حق والا دین دے کے، یعنی علی والا دین دے کے، ولایت علی والا دین۔ دین کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، ایک ہے علی ولی اللہ کے بغیر۔ آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، ذاکر صاحب آ گئے ہیں، یقیناً وہ ممبر پہ بھی آ جائیں گے، تو جو میرے ساتھ رکھنی ہے ولایت علی والا دین دے۔ اب آیت کہہ رہی ہے کہ رسول لے کے آئے تھے 2 چیزیں، فضائل کا یہی جملہ، رسول 2 چیزیں لے کے آئے۔ آیت کہہ رہی ہے 2 چیزیں لے کے آئے، ایک ہے حق، ایک ہے خدا۔ حق تو مل گیا ہمیں علی کے دروازے سے۔ اب یہ محسن بھائی خدا کیا ہے؟ خدا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں نے مثال بھی خدا کے ساتھ دینی ہے۔ یقیناً عزت والے چہرے ہیں میرے سامنے تشریف فرما ہے، جملے کو سمجھیں گے۔ با خدا بڑا ہی قیمتی جملہ ہے، پتہ نہیں کون بندہ اس کو سمجھے گا۔ ہدایت، خدا کا مطلب ہے ہدایت۔ پروردگار فرمائے میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے ہدا دے کے۔ آؤ آپ باپ اور میں مل کے جا کے رسول کے دروازے پہ سوال کریں، یا رسول اللہ ہم آیت پڑھنے گئے تھے، آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لالا جی 2 چیزیں ہیں، ایک خدا ہے، ایک دین حق ہے، ایک خدا ہے۔ آ جائیں بسم اللہ درود کی تلاوت میں۔
رسول آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک خدا ہے اور ایک دین حق۔ خدا کا اردو ترجمہ ذاکر صاحب میں نے بتایا ہے ہدایت ہے۔ آیت میں دو چیزیں ہیں، آپ کے لیے بات واضح کرتا چلوں، آپ سے دعا لینے کے لیے رسول لے کے آئے ہیں دو چیزیں، ایک ہے دین حق، ایک ہے خدا۔ حق تو مل گیا ہمیں علی کے دروازے سے، اب یہ رسول کے ہاتھ میں خدا ہے۔ یہ خدا کیا ہے؟ ذاکر صاحب، یہ میرا پورا مجمع، ہم سارے اکٹھے ہو کے مدینے جا کے رسول کی جالی کے قدموں میں بیٹھ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آیت کہہ رہی ہے آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک خدا ہے ایک حق ہے، ہم حق ڈھونڈ رہے تھے، حق مل گیا علی کے دروازے سے، اب یہ تیرے ہاتھ میں خدا ہے، یہ خدا کیا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا یا کائنات کے رسول نے حدیث کہہ دی، ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین ہے ہدایت کا چراغ، حسین ہے ہدایت کا چراغ، چراغ آگے ہے ہدایت پیچھے ہے، علی آگے ہے حق پیچھے ہے۔ پتہ نہیں کون بندہ ہوگا جو اس جملے پہ سمجھے گا، جو اقرار حسن کے ساتھ بولے گا، پتہ نہیں کس اختیار کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین۔ باپ کے بغیر حق نہیں ہے، بیٹے کے بغیر ہدایت نہیں ہے، باپ کے بغیر حق نہیں۔ سلام علیکم، بس ہو گیا فضائل۔ یقیناً رونے کی راتیں چند دن کی مہمان رہ گئی ہے رسول کی بیٹی تمہاری، چند دن کے لیے تمہارے پاس اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آئی تھی۔ کوشش کرنا خالی نہ بھیجنا۔ پچھلا مہینہ محسن بھائی ذی الحج کا گزرا، مسلمانوں کی عید کا۔ میں جملہ کہتا ہوں گزر گئی عید، کر لی مسلمانوں نے۔ میں نے ایک جملہ اس کی مصیبت پڑھنا ہے محسن بھائی، جو کربلا کا پہلا شہید ہے، حسین کا سفیر ہے۔ یہ جو عید گزری ہے نا، لوگوں نے خوشی کی ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا، اس کی خوشی میں قربانی کر دی۔ ایک نبی کے بیٹے کے بچنے کی خوشی میں تو قربانی کر لی، جہاں دوسرے جو تمہارا نبی ہے، آخری نبی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کا بیٹا 13 ضربوں کے ساتھ شہید ہو گیا، اس کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ہائے کرنا ہر مومن کے بس میں ہے۔ جب جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے آئے تھے نا، ذہن میں تھا کہ وہ اللہ حکم واپس لے لے گا، کہہ دے گا مجھ سے ابراہیم صرف تیرا عشق دیکھنا تھا، لے آیا ہے بیٹا، کر لی میں نے قبول، بیٹے کو لے کے گھر میں چلا گیا۔ جناب ابراہیم انتظار کرتے رہے، حکم پروردگار نہ آیا۔ ابراہیم نے بیٹے کو لٹایا، شاید اسے اب ترس آ جائے، پروردگار کا پھر بھی ابراہیم نے بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، شاید وہ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے، پروردگار نے پھر بھی حکم نہ بھیجا۔ ابراہیم نے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں چھری لی، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گردن پہ چھری چلائی، ابلتا ہوا لہو ابراہیم کے بازو پہ آیا، تڑپ کے الٹی کھولی، جب بیٹا ادھر کھڑا ہے نیچے دمبا تڑپ رہا ہے، ابراہیم نے منہ آسمان کی طرف کر کہا، میرے اللہ امتحان مکمل ہو گیا؟ یا عرش سے پروردگار کی آواز، ابراہیم جا چلا جا، تو خلیل ہے عاشق نہیں، تو خلیل ہے عاشق نہیں۔ ابراہیم تڑپ گیا، دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار باپ ہو کے بیٹے پہ چھری چلا دیتا۔ آواز پروردگار، ابراہیم انتظار کر، ایسا باپ بھی دکھاؤں گا۔ ابراہیم دیکھ کہتا ہے میرا مالک کوئی باپ بھی ہو